بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے جا رہے ہیں، یہ کہانی ہے نواب باڑی کے ایسے بیٹے کی جس نے نہ صرف ڈھاکہ بلکہ پورے پاکستان کی سیاست میں وہ کر دکھایا جسے پاکستان کے سارے نامی گرامی اور جیت سیاستداں ناممکن قرار دے چکے تھے۔ یہ کہانی ہے ڈھاکہ نواب باڑی میں پلے بڑے اس وقت کے ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان اور میرے ماموں خواجہ خیر الدین کی۔ پاکستان میں دوسرے صدارتی انتخاب کا اعلان ہو چکا تھا۔ 2 جنوری 1965 کی تاریخ طے ہوئی تھی اور رولنگ پارٹی یعنی کنونشن مسلم لیگ نے اپنے صدارتی امیدوار کا اعلان کر دیا تھا، جو اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان تھے۔ کمبائنڈ اپوزیشن یعنی سی او پی وجود میں آ چکا تھا اور اب انہیں اپنے صدارتی امیدوار کی تلاش تھی، مگر کوئی بھی ایسا لیڈر دستیاب نہیں ہو رہا تھا جو سی او پی کا متفقہ امیدوار ہو سکے۔ سی او پی کے سرکردہ ممبروں میں خواجہ ناظم الدین، میاں ممتاز دولتانہ، شیخ مجیب الرحمن، خان عبد الولی خان اور مولانا مودودی وغیرہ شامل تھے۔ سی او پی کے ممکنہ صدارتی امیدواروں میں اس وقت کے جانے مانے مستند اور خاصے نان کانٹروورشل سیاستدان نواب زادہ نصر اللہ کا نام بھی اخباروں میں چھپ رہا تھا، مگر اس نام پر سی او پی کا اتفاق نہ ہو سکا۔ تو بڑی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو چننے کے بجائے کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے جس کا نہ صرف سی او پی کے لیڈر بلکہ رولنگ پارٹی کے لوگ بھی احترام کرتے ہوں۔ ظاہر ہے پورے پاکستان میں ایسی ایک ہی شخصیت تھی اور وہ تھی قائد اعظم کی بہن اور دست راست محترمہ فاطمہ جناح۔ اس نام پر مکمل اتفاق کے بعد سی او پی کا ایک وفد محترمہ فاطمہ جناح سے ملنے گیا اور ان کو صدارتی امیدوار بننے کی پیشکش کی، جو انہوں نے مسترد کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ قائد اعظم کی وفات کے بعد سے ایک ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہیں اور اب ان کا عملی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ فاطمہ جناح چونکہ اپنے فیصلوں میں بڑی سٹبن واقع ہوئی تھی، اس لیے ان سے دوبارہ ریکویسٹ کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی اور مسئلہ سی او پی کے لیے جوں کا توں تھا، کیونکہ ان کے علاوہ کوئی بھی متفقہ امیدوار کے طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ اس کنفیوژن کو بڑھتے دیکھ کر خواجہ خیر الدین نے فاطمہ جناح سے مل کر ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لیڈر خواجہ ناظم الدین کو اعتماد میں لے کر محترمہ فاطمہ جناح سے ملنے چلے گئے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے نہ صرف سی او پی بلکہ کنونشن مسلم لیگ کے لیے بھی ایک ناقابل یقین بیان دے دیا۔ جیسے ہی ان کا بیان اخباروں میں چھپا کہ محترمہ فاطمہ جناح ہی سی او پی کی متفقہ امیدوار ہوں گی، پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ کنونشن مسلم لیگ کے لیڈروں نے اسے ایک بھونڈا مذاق قرار دیا اور اس وقت کے مشہور اردو اخبار حریت نے ایک ایڈیٹوریل چھاپا جس کا عنوان تھا شوشے۔ انہوں نے لکھا کہ اس قسم کے شوشے چھوڑنا ایک معتبر سیاستداں کو زیب نہیں دیتا۔ ایسی بے بنیاد باتیں سی او پی کے لیے نقصان دہ اور حکومتی جماعت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ غرض یہ کنفیوژن اس وقت تک جاری رہا جب تک محترمہ فاطمہ جناح نے ان کے نامینیشن پیپرز پر دستخط نہیں کر دیے۔ نامینیشن پیپر کے فائل ہو جانے کے بعد نواب زادہ نصر اللہ نے خواجہ خیر الدین سے کہا، خواجہ صاحب وہ وظیفہ تو بتاتے جائیں جس سے آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کو صدارتی انتخاب لڑنے پر اتنی آسانی سے آمادہ کر لیا تھا۔ خواجہ صاحب مسکرا کر رہ گئے۔ امید ہے آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کی یہ ناقابل فراموش کہانی پسند آئی۔ آپ سب کی دعاؤں کا طالب
خواجہ عامر۔